साथियों, आदाब। आपका इस्तकबाल हमारे चैनल शमा उर्दू हिंदी में। आज हम करने जा रहे हैं तरसील आम्मा मास कम्युनिकेशन 12th क्लास 335 का सबक नंबर 18, इश्तिहार साजी एक सनद। आप कौन सा टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं? क्या आपने इसका इश्तिहार देखा? अगर इश्तिहार न होता तो आपको कैसे मालूम होता कि भला टूथपेस्ट आपको इस्तेमाल करना है ना? जरिया है कि आपको जो है इश्तिहार के जरिए पता लगा। अब यहाँ पे इश्तिहार साजी के क्या उसूल हैं, इश्तिहार साजी कहते किसे हैं, कैसे कैसे चलती है, इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है। क्या आपको बाजार जाना अच्छा लगता है? लोग अक्सर व बेशतर लोग अक्सर बेशतर नई चीज़ें खरीदना अच्छा लगता है, लेकिन इश्तिहारात देने वाले और एड एजेंसी के अफराद ये मानते हैं खरीदारों को अपनी ज़रूरत और ख्वाहिशात होती हैं जो चीज़ों को खरीदो फरोख्त से पूरी होती हैं। क्या आपको इश्तिहारात देखना पढ़ना पसंद है? क्या आपको मालूम है छोटे से छोटे इश्तिहार को बनाने से पहले भी उसके बारे में काफ़ी सोच विचार किया जाता है। इश्तिहारात बनाने वाले के पेश नज़र कुछ बुनियादी उसूल होते हैं जिनको सामने रखते हुए इश्तिहार बनाए जाते हैं। सबसे पहली वजह होती है कि लोगों की चंद बुनियादी ज़रूरत होती हैं, जैसे जिस्मानी तहफ़्फ़ुज़, मोहब्बत, इज़्ज़त नफ्स और ख़ुद एतमादी। इश्तिहार साजी इन ज़रूरियात को सामने रखते हुए इंसान के मकाम और शक्ल सूरत से मुताल्लिक़ अंदेशों को रश्क, डर और फ़िक्र तरद्दुद जैसे जज्बात के ज़मन में भड़काती या मुतासिर करती है। बुनियादी चीज़ ये है कि सारिफीन की तवज्जो हासिल की जाए। इस मकसद के लिए जसामत रंगों, तस्वीरी पैकरों और तराशुदा जुमलों को इस्तेमाल किया जाता है। इश्तिहारात ख्वाहिशात जगाते हैं। कोशिश ये होती है कि लोग उसे मखसूस चीज़ की आरजू करें जो मुश्तहिर की जा रही है, यानी इसका इश्तिहार किया जा रहा है, लोग उसकी तरफ राग़िब हों और उसे ख़रीदें, उसको महसूस करें। ठीक है। अब इश्तिहार साजी की इस्तिलाहात हैं जो आपको याद रखनी, वो ये हैं, जैसे जिंगल इस गाने को कहते हैं जो किसी चीज़ के इश्तिहार में गाया जाता है। इस इस्तिलाह का इस्तेमाल 1923 में तब शुरू हुआ जब मगरबी ममालिक में तिजारती रेडियो के उरूज हासिल हुआ। दूसरा है स्पॉट। ऐसे इश्तिहार को कहते हैं जो समाई व बसरी मीडिया जैसे कि टेलीविज़न, रेडियो, सिनेमा, केबल टेलीविज़न पर दिया जाता है। सारिफ या कंज्यूम्स सारिफ या कंज्यूमर वो शख्स हैं जो किसी शेय या खिदमत का इस्तेमाल करे। अब यहाँ पे कुछ सवाल आ जाते हैं, आपके स्क्रीन पे दिख ही रहा है आपको। तो पहला सवाल है कि दिए गए जुमलों को इस्लाहात को जोड़िए। क्लिफाइंड इश्तिहारात किसे कहते हैं? रोशन और पुरकशिश हों। डिस्प्ले वाले इश्तिहारात किसे कहते हैं? रास्त लेकिन गैर दिलचस्प। सारिफ या कज़न इश्तिहारात किसे कहते हैं? जो किसी शेय, शख्स या किसी चीज़ की खिदमत के इस्तेमाल हो। जिंगल इश्तिहारात किसे कहते हैं? किसी इश्तिहार में गाए जाने वाला गाना। स्पीड इश्तिहारात किसे कहते हैं? बसरी व समी इश्तिहारात का मीडिया का इश्तिहार। अब इसके बाद है इश्तिहारात को मंसूबा साजी, मतलब इश्तिहारात जो है उनकी मंसूबा साजी के बारे में यहाँ पे आप देखेंगे। इश्तिहारात को मंसूबा साजी, आपका पसंदीदा एड मीडियम कौन सा है ना? क्या वो प्रिंट मीडिया है या फिर ऑडियो या वीडियो? क्या आप सोचते हैं कोई इश्तिहारात कैसे वजूद में आया? है ना, ज़रूरियात की वजह से। इस ज़माने का वो कंपनी इश्तिहार क्यों देना चाहती है? क्या कंपनी ये चाहती है कि और ज़्यादा लोग उसकी बनाई चीज़ें खरीदें? क्या कंपनी अपनी अवामी छवि को अच्छा बनाना चाहती है? क्या वो कोई नई प्रोडक्ट बाज़ार में मुतारुफ कराना चाहती है? तो ये कई सवालात हैं इश्तिहार से रिलेटेड। तो इश्तिहार के ज़रिए क्या पैगाम दिया जाना? क्या ये कहना है कि प्रोडक्ट बाज़ार में सबसे अच्छा प्रोडक्ट है? क्या ये प्रोडक्ट सबसे सस्ता है? या फिर एक फिल्म स्टार इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करता है इसलिए प्रोडक्ट एक नया अंदाज है? इस तरह के हेड आपने अक्सर देखे होंगे इश्तिहार साजी के अंदर। टारगेट ग्रुप यानी
جس گروپ کے اشتہار بنایا گیا ہے وہ کہاں رہتا ہے، کیا آپ پہچان کے لیے پرنٹ میڈیا ٹیلی ویژن کا استعمال کرتے ہیں؟ تو دیکھیے کہ ایڈ ایجنسی عوام تک مطالبہ، تھوڑا سا میں اسے زوم کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو صاف دکھے. ایڈ ایجنسی عوام تک مطالبہ گروپ تک اپنی بات کیسے پہنچائے گی؟ کیا یہ کام ایف ایم ریڈیو پر ایک بڑی اشتہار مہم کے ذریعے کیا جائے گا؟ ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں جو ہے آتی ہیں. اشتہار سازی کی رہنما ہدایات. اشتہار سازی کی کچھ رہنما ہدایات ہیں. کیا کچھ اشتہارات آپ کو اچھے نہیں لگتے؟ کیا آپ محسوس کرتے ہیں کہ کبھی کبھی اشتہارات سچے نہیں ہوتے؟ ایڈ بنانے والے لوگوں کے لیے چند اہم رہنما ہدایات بنائی گئی ہیں جنہیں اشتہار بتاتے وقت ذہن میں رکھنا ہوتا ہے. جیسے سگریٹ، بیڑی، تمباکو کی مصنوعات، شراب، دیگر اشیاء کے اشتہارات میں سیدھے طور پر ان چیزوں کو نہیں بیچا جا سکتا. سافٹ ڈرنک کے اشتہارات میں صاف طور پر وضاحت شامل ہونی چاہیے کہ اس مشروبات میں پھلوں کا رس گودا شامل نہیں ہے اور اس میں نقلی خوشبو استعمال کی گئی ہے. دوائیوں کے اشتہارات سے پہلے ڈرگس کنٹرولر کی جانب سے اشتہار کی اسکرپٹ کو منظوری ضروری ہے. یہ ساری باتیں ہمیں اشتہار کی رہنما اصول ہیں جو کہ یاد رکھنی ہوتی ہیں. اب اس کے بعد متن پہ مبنی سوالات ہیں جن کے غلط پہ غلط اور صحیح پہ صحیح لگا ہوا ہے، آلریڈی آپ پڑھ لیجئے گا اسے. اب اس کے بعد یہاں پہ آتا ہے پیشے کے طور پر ایڈورٹائزنگ. اشتہار سازی کے میدان میں اب پیشے کے طور پہ کیا ہے اس کو تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں آپ کو. دیکھیے، لوگ کسی ٹیلی ویژن کمپنی، ریڈیو اسٹیشن، اخبار یا میگزین میں کام کر سکتے ہیں اور ایسی کمپنیوں کو اشتہارات کے لیے وقت اور جگہ فروخت کر سکتے ہیں جو اپنی اشیاء مات کو مشتہر کرانا چاہتے ہیں. آپ کسی مینوفیکچر کمپنی میں برانڈ مینیجر کی حیثیت سے کام کر سکتے ہیں. برانڈ مینیجر کا کام کسی مخصوص پروڈکٹ یا برانڈ کی فروخت کے لیے فروغ کے منصوبہ بنانا اور اس پر عمل درآمد کرنا ہوتا ہے. آپ کسی ایڈورٹائزنگ ایجنسی میں بھی کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ایڈ ایجنسی کی ساخت. ایڈ ایجنسی میں الگ الگ طرح کی ہنر مندی والے لوگ کام کرتے ہیں. ذیل میں سے ایک چھوٹی ایڈ ایجنسی کی ساخت دیکھیے کیسے ہوتی ہے. ایک چھوٹی ایڈ ایجنسی، اس کے بارے میں آپ کو یہاں پہ بتاتے ہیں. میڈیا پلانر، کریٹو ڈائریکٹر، مارکیٹ ریسرچ ٹیم، پروڈکشن انچارج، ویز لانسر، کاپی رائٹر، یہ سب ہوتے ہیں. ٹھیک. کچھ اہم عہدے، اس میں بھی اہم عہدے ہوتے ہیں جیسے کریٹو ڈائریکٹر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کچھ اشتہارات پروڈکٹ کی تکمیل دیتا ہے. دوسرا ہوتا ہے کاپی رائٹر. کاپی رائٹر الفاظ کی صناعی کرتا ہے جو کسی اشتہار کی عبارت تشکیل دیتا ہے. جیسے یہ دھارا دھارا، شدھ دھارا. ٹھیک ہے، آپ نے سنا. اور پھر ہوتا ہے وائسرو لائنسر، ویزیو لائنسر، ایک ایسا آرٹسٹ جو کاپی رائٹر کی لکھی ہوئی کاپی کی بنیاد پر مناسب تصاویر کی تخلیق کرتا ہے. یہ تصویریں وغیرہ بناتا ہے. اس کے بعد ہے بھائی آپ دیکھیں گے آگے فری لانسر. فری لانسر وہ شخص ہوتا ہے جو آزادانہ طور پر طے شدہ رقم کے عوض لوگوں کے لیے کام کرتا ہے، جو کسی تنظیم کے ساتھ کوئی طویل مدت معاہدہ نہیں کرتا. کسی ایڈ ایجنسی میں ایسے لوگ کاپی رائٹر، جنگل رائٹر، ریڈیو اناؤنسر، آرٹسٹ وغیرہ کے طور پہ کام کرتے ہیں. پروڈکشن انچارج وہ ہوتا ہے وہ پروڈکشن کے شعبے کا سربراہ جس کے ساتھ الگ الگ صلاحیتوں کے لوگ کام کرتے ہیں. یہ لوگ پرنٹ ٹیکنالوجی، ڈیسک ٹاپ پبلشنگ، ڈی ٹی پی ٹیکنالوجی، فوٹوگرافی، ویڈیوگرافی، ریڈیو اور ساؤنڈ ایڈیٹنگ جیسے کاموں کی مہارت رکھتے ہیں. میڈیا پلانر یہ شخص اشتہار کا خرچہ طے کرتا ہے اور رقم مہیا کراتا ہے. ٹھیک ہے. میڈیا ریسرچر کیا آپ نے کبھی ایسے لوگوں کو دیکھا جو گھر گھر جا کر یہ معلوم کرتے ہیں گھر میں کون سا ٹی وی چینل یا کون سی سافٹ ڈرنک پی جاتی ہے؟ یہ میڈیا پلانر ہوتے ہیں، اسی کے حساب سے ایڈ بناتے ہیں. اب اس کے بعد متن پہ مبنی سوال ہے اور ان سوالوں کے جوابات آپ کے اسکرین پہ دکھ ہی رہے ہیں. ٹھیک ہے، دیکھیے آپ ان کے سوال اور ان کے جوابات.
اور اس کے بعد ہے اشتہار سازی اور تعلقات عامہ کے درمیان فرق. ٹھیک ہے جی. جیسا کہ آپ نے دیکھا ایڈرو ٹریننگ کے مطلب ابلاغ عامہ نہیں اور نہ ہی اس کا مطلب تعلقات عامہ ہے یعنی پبلک ریلیشن. یہ کام ابلاغ عامہ کے شعبوں جیسے ٹیلی ویژن، ریڈیو، سنیما، پریس اور لوگ میڈیا جیسے نہیں. یعنی ابلاغی ٹیکنالوجی کا استعمال صرف ایک ذرائع کے طور پر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. اشتہار سازی اور تعلقات عامہ. اشتہارات کے لیے رقم ادا کی جاتی ہے اور تعلقات عامہ میں پبلک ریلیشنز کے لیے راست طور پر رقم ادا نہیں کی جا سکتی. اشتہار سازی راست اور ظاہری طور پہ کرتا ہے اور یہ غیر محسوس طور پہ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ متن پہ مبنی سوالات ہیں اور ان کے صحیح کے سامنے صحیح لگا، غلط کے اختتامی سوالات ہیں. اختتامی مشق. اختتامی متن پہ مبنی سوالات ہیں، یہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں متن پہ مبنی سوالات. ٹھیک ہے. اور آپ نے کیا سیکھا اس کے بارے میں بھی پیچھے دے رکھا ہے. جو آپ نے ایکسرسائز کری ان کے صحیح جواب کے غلط یہاں پہ. امید ہے کہ آپ کو یہ ایکسرسائز بھی اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی جو کہ میں نے آپ کو اشتہار سازی ایک سند سمجھائی. ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کریں، چینل سے جڑے رہیں. شکریہ.